الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. شجاع آباد ملا والا کھو نزد اڈا حسن آباد ضلع ملتان شریف ربیع الثانی شریف دے مبارک مہینے دے اندر اہل سنت و جماعت دے دوستان دی طرفوں اس عظیم الشان جلسے دے مہمانان گرامی عاشق رسول عاشق صادق جناب محترم محمد پناہ ٹوٹانی صاحب سندھ اور استاد العلماء مولانا مفتی محمد عبد المغیث صاحب، پیر خاصے والے ملتان شریف، تمام شرکائے جلسہ، داعیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی گزر چکا ہے اور تھوڑا رہ گیا، ناچیز مختصر جس مسئلے اور موضوع ہوتے جناب نو متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ مسئلہ ہے پاکستان دے اندر خصوصاً پاکستان دے اندر اللہ رسول دی عزت دا حال۔ اگرچہ دنیا پوری دا حال مساوی اور برابر ہے، تاہم تواڈی تنبیہ واسطے پاکستان دے اندر خدا رسول دی عزت دا حال۔ دوستان گرامی، ہر قدر، ہر عزت، ہر شان دا حقیقی مالک، حقیقی حقدار صرف اللہ ہے۔ اس موضوع سماعت فرماؤ غور نال۔ اللہ رسول دی عزت دا حال کی اساں تے عاشق بننے ہیں، مگر اللہ رسول دی عزت دا حال ساڈے کول کی
دوستو پھر سماعت فرماؤ، غور فرماؤ، ہر عزت، ہر قدر، ہر شان حقیقی حقدار، اصلی حقدار، ذاتی حقدار صرف اللہ ہے۔ پھر جنہ اس دا کوئی حبدار اور تابدار ہے، اتنا زیادہ اس دی عطا نال، او دے فضل نال وہ عزت دا حقدار ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو بعد سب تو زیادہ عزت دے حقدار اس واسطے نے کہ اللہ دی محبت اور تابعداری جو رسول اکرم دے اندر ہے وہ کسے جو ممکن ہی نہیں، کسے نبوی رسول جو ممکن نہیں۔ پھر رسول اکرم تو بعد انبیاء علیہ السلام، انہاں تو بعد حضور دے اصحاب، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، پھر مومنین، درجہ بدرجہ جنہ کوئی اللہ رسول دی حبداری رکھتا ہے، تابعداری رکھتا ہے، انہاں کوئی بہت ہی عزت دا حقدار ہے۔ یہ مسلمانہ دا موٹا عقیدہ ہے۔ ایسے کوئی شک ہے کسی نو جو ترتیب میں ظاہر کیتی ہے، ترتیب جو بیان کیتی، اس نال کسی مسلمان نو اختلاف ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اسے حقیقت نو اللہ پاک نے قرآن اسے ترتیب نو بیان فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمانا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سنا فرماتا ہے ساری عزت مالک اللہ ہے۔ اور آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ساری عزت مالک اللہ ہے۔ یہ پہلا دعویٰ اس دی دلیل کہ حقیقی حقدار، اصلی حقدار، ذاتی حقدار، ہر عزت، ہر شان، ہر قدردار اللہ ہے۔ اس دے واسطے دلیل ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت مالک اللہ۔ پھر فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ واسطے، عزت رسول اللہ واسطے، عزت ایمان والے واسطے۔ لِلْمُؤْمِنِينَ علم نقطہ تھے عرض کرنا، مومنین مشتق ہوتے حکم لگے تو وہ دا ماخذ اشتقاق علت ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے دسیا ہے وَلِرَسُولِهِ، اللہ دے رسول آستے پھر عزت کیوں عزت ہو دی ہے؟ رسول دی عزت اللہ تو بعد کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ دا پیغام لیاؤن والا ہے۔ تو جدو حقیقی مالک ہر عزت دا اللہ ہے، جڑا او دا پیغام لیاؤن والا ہے، دوسرا نمبر اسے دا ہی ہے اللہ۔ پھر فرماتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے واسطے۔ تو مومن بھی مشتق ہے، جی رسول مشتق سی، مومن بھی مشتق ہے۔ ہن معنی بنے گا ایمان والے واسطے عزت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ایمان والے ہیں۔ معلوم ہویا قرآن نے دسیا وہ عزت اللہ دی حقیقی ذاتی ہے۔ اس واسطے وہ میرے دوستو اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَلِلَّهِ، تاکہ ظاہر ہو
اور میری عزت کسی پر رحمت کرنے کی وجہ سے نہیں، میری عزت کسی دی مغفرت کرنے کی وجہ نال نہیں، اور کسی صفت کی وجہ نال نہیں، میری ذات حقدار عزت دی۔ اللہ تو اللہ عزت دا ذاتی حقدار ہے، رسول اس واسطے حقدار ہے کہ اللہ دی رسالت اور پیغمبری رکھدا ہے، اور ایمان والے کیوں کہ اللہ نو منن والے نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بول دے ہو کہ نہیں؟ میرے دوستو افسوس سب تو پہلا میں ظاہر کرنا تھوڑے پاکستان دے اندر اللہ دی عزت دا کی حال ہے۔ سب تو پہلا تھوڑے نظام تھوڑے قانون دسنا، پھر آپس دسنا بھی ایسا مسلمان کی حال، عوام کی حال۔ ادھر ویکھو اللہ دی عزت دا حال سنو، اوے پاکستان توجہ ذرا، اگر ہندو مذہب نو برا بولو، ہندوؤں دی عبادت نو اگر توہین دا نشانہ بناؤ، اللہ نو برا بولو، اللہ نو کو گالاں کڈے، او دا دسنا بعد اوے ہندو مذہب نو، سکھ مذہب نو، عیسائی مذہب نو، یہودی مذہب نو اگر کوئی پاکستان دے اندر برا بولے وہ دی 10 سال سزا ہے۔ اگر کوئی بندہ انہاں دے عبادت خانے نو توہین دا نشانہ بناوے، انہاں دی غیر مسلمان دی عبادت خانے دی بے عزتی کرے، پہلا وہ دی 2 سال سزا سی، پھر وہ دی سزا بن گئی ہے قتل۔ مسلمان اگر غیر مسلمان دے کسی عبادت خانے دی توہین کردا ہے تو وہ دی سزا ہے قتل یا عمر قید۔ اور سنو، اور ساڈا اللہ پاکستان دے اندر انہوں کو گالاں کڈے، انہوں کو جنہ مرضی برا بولے، پاکستان دے قانون جو دی سزا ہی کوئی نہیں، تھڈو ہی سزا۔ ہندوؤں دے بت نو کسے دھکا دیتا ہے 10 سال، اور خدا نو گالاں کڈو او دا قانون ہی کوئی نہیں، او دی سزا ہی کوئی نہیں۔ عجیب گل ہے، جلال پور جٹاں دا ایک واقعہ ہے، جلال پور جٹاں ضلع گجرات کا ایک واقعہ ہے۔ FIR میرے کول سے اتنے گھر رہ گئے، سبزی منڈی دے اندر قدیر نامی شخص، قدیر نام دا بندہ، انہیں اللہ پاک نو انتہائی غلیظ گالاں دیتیاں۔ یہ لفظ FIR لکھے گئے، اللہ نو غلیظ گالیاں دیتیاں، اللہ نو غلیظ گالاں دیتیاں۔ جس لئے اگلے پرچہ جا کے کٹایا ہے تے دفعہ لگی ہے 298A 298A جڑی ہے نا وہ لگ دی ہے صحابہ تے اہل بیت دی گستاخی کرن دے اوپر، وہ دی سزا ہے 3 سال، 3 سال سزا ہے۔ ڈاکٹر اشرف دوتے بھی وہی لوائی گئی، 3 سال سزا ہے۔ صحابہ تے اہل بیت نو گالاں کڈے، امام حسین نو گالاں کڈے، مولا علی نو گالاں کڈے، صدیق اکبر نو گالاں کڈے، فاروق اعظم نو گالاں کڈے، حضرت عثمان غنی نو گالاں کڈے، نبی دے گھر والیاں حضور دیاں بیبیاں نو گالاں کڈے، او دی 3 سال سزا ہے۔ اور پیچھے غور کرنا،
اگر ہندوؤں دے مذہب نو برا بولے، ہندوؤں دے پنڈت نو برا بولے، ہندوؤں دے جناب جی انہاں دے مثلاً انہاں دے مذہب دی کسی شے دی توہین کرے، وہ دی 10 سال سزا ہے۔ مولا علی نو گالاں کڈے 3 سال سزا ہے۔ ہندوؤں دے مذہب نو برا بولے تو کنے سال سزا ہے؟ 10 سال۔ وہ تے لگتی ہے 295 بول دے نہیں؟ ویکھو دوستو، 295 یہ تعزیرات پاکستان میں 295 لگی 10 سال سزا ہے۔ دانستہ اور معاندان افعال جن کا منشا کسی فرقے کے مذہبی احساسات کی، اس کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کر کے بے حرمتی کرنا ہو۔ اگر کسی دی مذہب دی توہین کردہ ہے، بے عزتی کردہ ہے، 10 سال سزا ہے۔ 10 سال سزا ہے تے سچی دسیا جے او دی تے 10 سال سزا ہے تے پاک علی نو مندے کڈے، صدیق اکبر نو گالاں بولے، او دی 3 سال سزا ہے۔ کیا وہ ساڈے مذہب دی توہین نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی نے؟ میں زیادہ نہیں جہاں وقت تھوڑا ہے زیادہ وچ نہیں جانا چاہتا، صرف اینی گل سمجھا رہے ہیں۔ اسی یزیدی ہیں، مینوں کہندے نے یزیدی، میں حسینیوں سے پوچھتا ہوں، ان نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں، نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں، نام نہاد حسینیوں سے پوچھتا ہوں کہ حسین پاک کو گالیاں نکالے تو وہ 3 سال اندر ہو گئے، تے ہندوؤں دے پنڈت نو برا بولے، عیسائیاں دے پادری نو برا بولے تو 10 سال اندر ہو گئے۔ یعنی پادری دی عزت ودے تے علی تے حسین دی عزت گھٹے، تو حسینی میں یزیدی ہیں۔ کسے ممبر تو ایک گل بھی نہیں سنی ہونی تو آج تک، وہ سنیے کبھی سچی دسیا نہیں۔ چھڈو، لیکن میں جڑا پاک حسین یا علی پاک صحابہ دا ذکر کر رہے ہیں، وہ تو میں میرا ضمیر مینوں ملامت کر رہا ہے کہ شرم کر، جتھے اللہ دی بے عزتی دا تھڈو ہی قانون نہیں، اوتھے ہالے حسین پاک، پاک علی یا پاک صدیق یا کسے دا نام کی لینا؟ میری گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ وہ واقعہ انج ہویا، گالاں انہاں دتیاں FIR میرے کول پئی، پچھلے تو پچھلے سال دی گل ہے۔ ہون جا کے جسلے رپٹ کٹائی تو کیونکہ تعزیرات تے اللہ دا نا ہی کوئی نہیں سی، کوئی خانہ ہی نہیں سی، وہ پھر ISI نو ادھروں ادھروں جدو کوئی خانہ نہیں لبا تو انہیں اللہ نو چکیا تو 298 اے دے خانے چ رکھ دیتا، جی 3 سال سزا والا، 3 سال سزا والا خانہ وہ چنے رکھ کے FIR کٹ دیتی۔ ہوں میں تھانوں پوچھنا ایمان نال دسو، جے تے اللہ دی قدر بناؤ صدیق علی صحابہ تے انہیں جو بھی، یعنی رب نو کرو مخلوق تے برابر تے تاں کافر، تے جے کرو رب نو چک کے رسول اللہ دے برابر تو اتھے سزا ہے 295 سی عمر دی سزا موت۔ جے ادھر کر، اچھا گل سمجھنا ذرا، ادھر بھی تو کیتا جا سکتا سی،
ادھر بھی تو کیتا جا سکتا سی لیکن وہ بھی مخلوق جو ادھر کرنے تو مخلوق دے برابر پھر بھی مخلوق دے برابر رسول دے برابر حالانکہ اللہ دی شان وہ ہے تھوڑے ذوق دے واسطے عرض کر دینا ساڈا تاجدار گولڑا فرماؤندا ہے آپ فرماؤندے نے اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچی آکھاں رب دی شان آکھاں سچی آکھاں جے اندر ذرا سینے دے اندر زور اونچی آواز نال کہہ دو حقیقت دی گل جھوٹ نہیں بول دے سچی آکھاں رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں اللہ بات پر یا رسول اللہ اچاریا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سنیو جو ساڈے پیر گولڑے نے فرمایا یہ ساڈا عقیدہ ہے سچ آکھاں تے اب بولو سچی آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچی آکھاں سچی آکھاں رب دی شان آکھاں اس صورت میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچی آکھاں کہ رب دی شان سچی آکھاں کہ رب دی جس شان کی شان سب بنیاں سبحان اللہ ادھر ویکھو گل سمجھو مسلمانوں اللہ سونے دی عزت قانون کسے جوگی بھی نہ رہی ہندوؤں تو بھی گئی گزری ہوگی سکھاں تو بھی گئی گزری ہوگی غیر مسلمان تو بھی گئی گزری ہوگی غیر مسلمان دی گاں تو بھی گئی گزری ہوگی کہ نہیں غیر مسلمان دی گاں جڑی ہے وہ باویں پیشاب کر دی ہے گوبر کر دی پر وہ تو انہاں دا خدا ہے او دے پوچھا ہاں جی او دے گوبر نو تساں لت ماری تسی گستاخ تھوڑی 10 سال سزا ہوئے ہندوؤں دے گوبر دی ہندوؤں دی گاں دے گوبر دی توہین کرو تے 10 سال سزا ہوئے رب دی بےزتی کرو گالا کڈو دی سزا ہی کوئی نہیں شرم کر تو منہ رب نو وکھاونا یہ تے حالے تو مسلمان ہو گئے تو تیرے ملک دی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے ملک دی بنیاد تے کلمہ ہے تے رب دا یہ حال ہے جو پتہ نہیں کلمہ نہ ہوتا پھر پتہ نہیں کی حال ہونا سمجھ نہیں لگی نہیں کسی نے تو پوچھو یار کی چکر ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور میں بھی کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ مطلب تھا اس کا جس طرح یہ کہتے ہیں اسی طرح ہی تھا میں بھی کہہ دیتا ہوں اسی طرح ہی تھا لیکن میں پوچھتا ہوں بتاؤ
اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا تو پھر پاک یہ حال ہے خدا کا کہ اس کو گالیاں دینے پر کوئی کھانا ہی نہیں ہے. وہ خدا پتہ نہیں میرے خیال دے سکولہ میں اسلامیات دا بھی یہ ہوئی حشر ہونا ہے جو میں خدا دا قانون ہے جو خدا دا قانون ہے حشر ہے اسلامیات دا میرے خیال دے تعلیم میں یہ ہوئی حشر ہونا ہے. خیر میں زیادہ گستاخ نہیں بننا چاہتا آپ لوگوں کا. توجہ ہے. ہوں دسو جدو رب دا یہ حال ہوئے تھے تو پھر صحابہ تے اہل بیت دا کی نہ لئیے. وہ تاں کر کے میں انہوں دا دفاع سوچا تو الٹا میرے تے فتوے ٹھوک گئے میں صحابہ دا دفاع کرن لگا سا تو الٹا فتوہ میرے تے لگ گئے نے. میں ہن ہاتھ بنی بیٹھا انہاں عاشقاں تو میں ہاتھ جوڑ کے جان چھڑا جانا کہ مینوں پتہ نہیں سی تہاڈی نظر وچ تے رب دی یہ قدر ہے تے میں ایویں صحابہ دے نال لے بیٹھا. میں معافی منگنا انہاں بزرگاں تو جڑے ایڈے ہی سمجھ تے غیرت والے اتنے وسدے نے کہ میں صحابہ دا دفاع دا نام لیا تے یزیدی بن گیا. لیکن مینوں ساری اپنی یزیدیت دے فتوے سب بھول گئے نے. اس واسطے جدوں میں ویکھیا رب دا یہ حال ہے اوتھے میرا کی کسے پوچھنا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. ناچیز نے جگہ جگہ تے سالاتوں خبردار کیتا. وہ خدا دی بے عزتی دا قانون ہی کوئی نہیں کسے سنی نہیں. تو ہن دسو جے کوئی ایتھے اہل بیت تے صحابہ دی یا پاک نبی دی عزت دا نام لے کے جلوس کڈے تے اونوں کیویں آکھاں گے سچا ہے؟ تو رب دی بے عزتی ال توجہ ہی نہیں کیتی. چلو اگر تینوں پتہ نہیں سی او ظالما میں تے یاد کرایا سی 70 سال دے اندر تانوں خبر نہیں ہو سکی تواڈے رب دا کی حشر ہے. 70 سال تو بعد جے ناچیز چشتی نے وہ لوکاں نوں خبردار کیتا ہے جڑا ہر شے دا مالک ہے ہر عزت دا مالک ہے ذرا او دا بھی تے خیال کر لے. جے دی عزت دے اوتے 1.25 لاکھ نبیاں دی عزت قربان ہوے جے دی عزت دے اوتے اہل بیت دی عزت قربان ہوے صحابہ دی عزت قربان ہوے ہر مومن دی عزت قربان ہوے جے دی عزت دے اوتے فرشتیاں دی عزت قربان ہوے اس رب دا نام ہی کوئی نہیں. گو تے گو دا میدان کوئی میرے نال اس موضوع دے اوتے آنا چاہے بسم اللہ جی. شیر کی للکار ہے چشتی آپ کا نام رہے گا چشتی آپ کا نام رہے گا. میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا ایتھے ہی گل مکانا اللہ سونے دی گل ایتھے ہی مکانا بس. میرا کھپنا کسی زیادہ کھپنا اس قوم واسطے بیکار ہے. بڑا عرصہ ویکھن رہے ہیں مینوں بھی 35 سال ہو گئے اس میدان وچ اترے. محمد ٹانی صاحب 20 سال پہلا انہاں خدمت کی تھی نہ ہی کوئی نہیں لیندا بیچارے دا. کیوں وہی گل کھرا سچا ہے جویں دس رہا ٹرالی ڈرائیور پڑھیا کوئی نہیں ٹرالی ڈرائیور ایمان پکا کر کے آگے بڑھ گیا اللہ نے آگ گلزار کر دیتی جگ ویک سامنے بیٹھا. اور آپ فرماندے نے اگر کوئی آنکھیں جھوٹ بولتا فرمایا ہون میدان لا لو سامنے آ جاؤ. ایگڑی گل
دوستو خدا پاک دی عزت دا حال سن لیا جی، ٹکے برابر بھی نہیں، ٹکے برابر بھی۔ اور میرے خیال دے جڑی وہ ایف آئی آر کٹی سی اس واسطے کٹی سی کہ وہ جا کے دے شکایت کی تھی تے پھر جس لئے کوئی شکایت کرے اس لئے مجبوری بن جاندی، نہ کیتا جائے تے خطرہ ہو جاندہ ہے، امن خراب نہ ہو جائے، امن خراب نہ ہو تو امن قائم رکھنا واسطے پھر مجبوری بن جاندی۔ ہو سکتا ہے اگر یہ مجبوری نہ ہوندی تو خدا نو اینے کھاتے جو نہیں سی رکھنا۔ دوستو ہن رسول اللہ دی عزت دا حال سنا دیں، رسول پاک دی عزت دا حال سنو کنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ 1986 جنرل ضیاء دے دور وچ قانون پاس ہویا، اگر حضور دی کوئی توہین کردا ہے او دے تے 295 سی لگے گی، سزائے موت پھانسی ہوئے گی۔ 86 جنرل ضیاء دور کیڑے دور 1986 جنرل ضیاء دور یہ قانون بنیا۔ کنے پاکستان کدو بنیا سی؟ 47۔ پہلا کی قانون سی؟ چھیاسی تک رسول اللہ دی توہین گستاخی دوتے کوئی سزا نہیں سی۔ میں سنیا کہ 2 مہینے سی یا 6 مہینے، پہلا 6 مہینے سزا سی 86 تک۔ ہن میں نو اے نہیں سمجھ لگی کہ 86 کیڑا ایڈا اتوں وہی لے کے آ گیا سی کہ سزا پھانسی ہے یار، کوئی وہی اتروں آئی جی آکھو قرآن حدیث تو تے پرانا ہے، وہ کچھ 86 تے نہیں آیا۔ اب بولو دے سے مرو، قرآن حدیث کچھ 86 تے نہیں اتریا نا، وہ تو پہلو 1400 سال پہلو۔ تو قرآن حدیث دے قانون ہے تو پھر تے بھئی ہونا چاہیے دا سی پہلے دن 47 تو ہی تے 86 تے پہ بڑھتا ہے، پتہ نہیں ہن کنے وہی لے آندی میں نہیں سمجھ اس گا، لیکن انہا حساب لاؤ ادھر عجیب کہانی کہ اگر کوئی گستاخ رسول قتل کر دیندہ ہے، کسی گستاخ رسول نے گستاخی کی تھی تے سزا پھانسی، اگر کوئی گستاخ رسول نو اٹھ کے ممتاز قادری ورگا قتل کر چھڑ دے او دی سزا بھی پھانسی۔ ہن ذرا 2 گلاں ذہن وچ رکھیا جی، ایک ہو گیا گستاخ رسول او دی سزا پھانسی کیونکہ انہیں حضور دی بے عزتی کی تھی، ایک ہو گیا گستاخ رسول دا قاتل ممتاز جیسا، یہ دی سزا بھی پھانسی، یہ دی بھی سزا ہے اور وہ بھی پھانسی، یہ دی بھی سزا ہے انعام نہیں، یہ دا انعام نہیں، یہ دی بھی سزا ہے۔ تو سزا کی نہیں ہے اوہی ہون جڑا گستاخ ہے وہ تے دشمن بنیا رسول اللہ دا، تے جڑا عاشق ہے اے دشمن رسول اللہ دا بنے ہیں یا گستاخ دا بنے ہیں؟ بولو بولو بولو۔ اور سچی دسیا جی حضور دا دشمن بنے تے سزا اوہی، تے حضور دے دشمن گستاخ دا دشمن بنے تے سزا اوہی، تے پھر رسول دی عزت تے گستاخ دی عزت برابر ہو گئی۔
میرا یہ بیان آیا سی میں آکھیا سی پاکستان میں گستاخ رسول کو پھانسی دینا یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں. گستاخ رسول کے قتل کے جرم میں عاشق رسول کو پھانسی دینا مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے. پنجاب پوسٹ لاہور اخبار والے اتلی موٹی سرخی میرا یہ بیان لایا تاکہ دنیا تک پہنچے. کسے نے کان بھی نہیں تریا. سچی دسو جیڑا تواڈا سجن ہوگے گا کیا او دی قدر تواڈا جیڑا سجن ہوگے گا اس دے دل وچ قدر اس دے دل وچ قدر تواڈی تے تواڈے دشمن دی برابر ہو سکدی؟ بولو تے صحیح ذرا. جیڑا تواڈا سجن ہے اس دے دل وچ تواڈی قدر تواڈے دشمن دی قدر برابر ہو سکدی؟ تے اسی کیسے مسلمان ہاں کہ ساڈے وچ ساڈے قانون وچ ساڈے نظام وچ رسول اللہ دی قدر تے دشمن رسول دی قدر دونوں ہی برابر. ایک پاسے رسول اللہ ایک پاسے گستاخ دونوں دی قدر برابر. حضور دے گستاخ دی قدر بھی برابر ہے او دے مجرم دی سزا بھی پھانسی. رسول اللہ دی قدر بھی اونی ہے او انہاں دے مجرم دی سزا بھی پھانسی. تسی صرف دسو مڑ آپاں کیڑے پاسے ہیں رسول والے پاسے ہیں یا گستاخ والے؟ ذرا دسو تے صحیح آپ کیڑے پاسے بننے نہیں جو تہاڈی حقیقت ہے میں دسو نا آپ کیڑے پاسے ہوئے بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کڈے. میں وہ بھی ایک دا نام بول چھڑنا کیونکہ یہ تسلسل ہے نا یہ تو ایک تاریخ ہے. گستاخی رسول جو اس طرح منظر عام پہ لوگوں کی نظر میں آ جاتی ہے وہ میں تھے ہور جو کھولاں تے کی کھولاں قوم تو توقع ہی کوئی نہیں کھولاں کیا یہ تھے سوائے حق والیاں دی دشمنی دے اور کچھ نہیں لبدا. جی ہاں میں نو پہلا سمجھ نہیں سی آؤندی بھی امام مسلم کلے کے میں رہ گئے ہون سمجھ آؤندی ہے بھی کہ میں رہ گئے بالکل قسمی ہے. جس لئے اپنی واری آئی ہے نا تو ٹوٹنا شروع ہو گئے ادھر 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 میں آکھے اوہ ہو چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی. کسے نو لعنت ڈر دی لے جاندی کسے نو لعنت زر دی لے جاندی وہ تاں کلے رہ گئے سن اور گل کوئی نہیں. اور سنو حسینیت کسی اور چیز کا نام نہیں. حسینیت جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کا نام ہے اور جابر سلطان کو کلمہ حق کہنے کا کام پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی کر سکا نہ کر سکتا ہے. یہ کام اگر کیا ہے تو ہم چشتیوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. شیر اسلام مفکر اسلام مجاہد عظیم استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. خواجگان چشت اہل بہشت. توجہ ہے او بولو اے جڑے یہودیاں دے منصوبیاں دے وچ شامل ہو کے رہن انہاں حق کی کہنا. اسی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ منصوبے تے سازشاں تو باہر بھی نہیں تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ انہاں دے گند دے گٹر دے کنارے تے کھلو کے تے انہاں وچ لبڑیاں نو حق بھی کوئی نہیں. انہاں دے گندے نالے دے کنارے دے کھلو کے انہاں نو حق بھی کہنے.
سمجھ نہیں آئی میری؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں. میں ایک دن نام لے چھڑنا تواڈے ملتان دا ایک راجن پور دا جنید حفیظ پروفیسر ہے. کون ہے؟ جنید حفیظ پروفیسر ہے. استاد صاحب اور پتہ نہیں اس سال پتہ نہیں توجہ. اللہ اکبر. استاد صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، استاد مولانا عبد المغیث صاحب، کہ میرے والد گرامی نے اس دے خلاف اس دے گستاخ رسول ہومن دا فتویٰ دیتا آئی تے ہون گواہی آستے کوٹ وچ آپ ویندے کھڑے نے. تو تصدیق ہو گئی نا. بہاؤدین زکریا یونیورسٹی جس نو آکھدے ہو، اس یونیورسٹی دا جنید حفیظ پروفیسر ہے. ایک سال پہلا دا گل ہے، 1.5 سال یا 1 سال. انہیں حضور پاک سرکار نو اتنیاں گندیاں گالاں کلاس وچ دتیاں کہ او لفظ منہ دے اوتے متین خالد مودودی قاضی دی جماعت دا اس اینکر وسیم نو بیان جس لئے دیتا ہے تو وہ رو پیا. اس آگے میرے کو لفظ نہیں ترجمے چ لکھے جاندے سن FIR دے کہ میں کی لکھاں کی ترجمہ کریں. ایڈیاں گندیاں گالاں سن نبی پاک نو لکھیاں. پروفیسر صاحب نے دیتیاں، جنید حفیظ صاحب پروفیسر صاحب لاکھ لعنت ہو جا صاحبان. یہ صاحب بھی لے گئے، ساری لے گئے. خیر کوئی گا قوم دا جگرہ جڑا ہے وہ کھلا ہے، کشاد ہے. ہاں جی، 1.5 سال ہو گیا ہے. وہ گستاخ پتہ نہیں کنے گستاخ جیل بیٹھے نے. سلسلہ جاری ہے. ساڑھے لاہور دا پرسوں دا تازہ واقعہ، پرسوں دا جتھے پنڈی سٹاپ میں ہوندا سا، اتھوں آئیے نا اکبر چوک نو تو رستے چاہندا ہے گندا نالا سٹاپ. اس گندے نالے ایک مرزائی قرآن مجید دی پانڈ پوری اور سٹی. وہ پتہ لگا وہ سارے بندے کٹھے ہوئے انہوں پھاڑ لیا، پھاڑ کے کٹیا مارنا آگے. کیونکہ ایک ہی کیتا ہے، انہیں آکھا میں مرزائی ہوں تو میں سٹیا تو انہوں گی تو سب میں روک سکتے ہو. پولیس آ گئی، انہوں گڈی وچ بٹھایا، حفاظت کی تھی تو لے گئے. ہن اندر ہو گیا. ایک تسلسل ہے، ایک تاریخ ہے. کیوں ہو رہا ہے ہم جانتے ہیں، کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. تو انہوں کی دسی ہے تو تو صرف اساں یہ توقع رکھ سکنے ہیں کہ تساں کدی سانو یہودی کہہ دینا، کدی یزیدی کہہ دینا، کدی کچھ کہہ دینا، کدی کچھ کہہ دینا. کیونکہ جرم یہ ہوئی ہے ساڈا کہ اساں سچی گل جیڑی ہے وہ کہہ دینی ہے. یہ کام اساں 35 سال ہو گئے نے اپنے ذمے لیا ہے. انشاءاللہ العزیز پاویں کلے بھی رہ گئے تو تاں یہ ہوئی کام کام. جس لے شروع کیتا سی تاں بھی کلے سا، کسے دے آسرے دے گولی نہیں چلائی، کوئی گل نہیں کیتی. حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ہون بھی کسے دے آسرے دے نہیں، اللہ رسول دے آسرے دے بولنے ہیں تے بول دے ہی رہاں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جتھے سانو کوئی ڈکے گا، طاقت ہوئی، وقت ملیا تے اوتھے ہی کریں گے جتھے کوئی ڈکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق. شیر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ہمارا یہ شیوا. ہن ادھر دیکھو، یہ بیان میں ایک خبر شائع کی تھی، اگلیاں منظر عام تے آئی، دنیا تک پہنچی کہ تھے گستاخ رسول. یہ مسلمانوں کا مسئلہ گستاخ رسول کی سزا پھانسی یا 295 سی نہیں. مسلمانوں کا مسئلہ
ممتاز قادری جیسے عاشق رسول جو گستاخ رسول کو قتل کر دیتے ہیں ان کی سزا پھانسی، یہ مسئلہ ہے۔ مسلمان تو یہ کہتا ہے کہ بھی وہ سزا کا تو حقدار ہی نہیں ہے، وہ تو انعام کا حقدار ہے۔ جے دی کوئی تعزیر بندی بھی ہوئے فرض کرو، اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، وہ کل گواہ نہیں بن سکے کہ انہیں گستاخی کی تھی ہے، تو تعزیر ہے اسلام میں، تو وہ تعزیر ہے، سزا پھانسی، سزا قتل۔ اور سنو، ایتھے سزا قتل اس واسطے نہیں کہ اس نے قانون توڑا، وہ ہزارہ قانون توڑنے والے پھرتے ہیں بھائی، بول دے نہیں، ہزاروں قانون توڑنے والے پھرتے ہیں، ان کی سزا پھانسی نہیں ہوتی۔ سزا اس وجہ سے اس کی پھانسی ہے کہ اس نے ایک پاکستانی شہری مار دیا، تو پاکستانی شہری کی جان کیونکہ سب کی برابر ہے، جب اس نے پاکستانی شہری مارا تو جان کا بدلہ جان دینا پڑا۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، میں ایک بیان چڑھایا، سب کچھ ہویا، خبر دنیا تے پھیلی کہ ایڈا ظلم، ایڈا ظلم کہ ایک پاسے رسول اکرم، ایک پاسے گستاخ رسول، دونوں دی عزت برابر۔ تے بڑی عجیب کہانی، کسے کان نہیں دھریا، کسے کان نہیں دھریا، چلو میرا نام نہ لیندا، میرا حوالہ نہ دیندا، کوئی میرے نال ضد بالی ہے بھی صحیح، تے میرا نام نہ لیندا، میرا حوالہ ہی نہ دیندا، اپنی طرفوں ہی کہہ دیندا کہ یار ایڈا ظلم۔ پر اللہ رسول دی عزت کسے دے دل وچ کوئی نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ اپنے دور وچ لکھ چھڈیا سی، اس دور میں ہر چیز سے گھٹ عزت اگر ہے تو وہ اللہ رسول کی سمجھی جاتی ہے۔ اگر فتاوی رضویہ نہ ہوئے، ہن اعلیٰ حضرت دا دعویٰ سی، دلیل تیرے سامنے ہے، دلیل میں دیتی بیٹھ، کسی کو جواب تو لو جاؤ، تیری اسلامیات دے میں کی یقین کراں، تیری مسجد دے میں کی یقین کراں، تو تے رب رسول نال انج کیتی بیٹھا، تیرے روزے نو کی مننا، تیرے حج نو کی منیے، تیری داڑھی نو کی منیے، تیریاں رنگ برنگیاں اداواں نو کی منیے، اللہ رسول نال دے اشر پہ وینے ہیں۔ میرے کو اگلے دن سابقہ وزیر پی پی دا، پیپل پارٹی دا، رائے مجتبہ کھرل، ضلع ننکانے، کسے میرے دوست نال آیا، پی پی دا وزیر ریاض بڑا